السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور سب عید کی خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ آج عید کا دوسرا دن بھی ختم ہو چکا ہے ماشاء اللہ سے، اور اب جا کے میں نے سوچا کہ اس ٹائم پہ مجھے ویڈیو اپلوڈ کرنی چاہیے، کیونکہ آپ لوگ اتنا زیادہ بزی ہیں۔ آپ لوگ جو میں نے عید والے دن بھی ویڈیو اپلوڈ کی تھی آپ لوگوں نے نہیں دیکھی، تو پھر میں نے اسی وجہ سے جو ہے نا ابھی تک کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ جب صحیح ٹائم آئے گا نا، جب سب فری ہو جائیں گے، پھر آپ لوگوں سے جو ہے گپ شپ لگاؤں گی اور آپ سب کو عید مبارک بھی کہوں گی۔ حالانکہ جو عید والے دن ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس میں نے کہا ہے آپ سب کو عید مبارک، لیکن کیونکہ وہ ویڈیو تو آپ لوگوں نے دیکھی ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ایک بار پھر آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک۔ اور آج آپ سب بہن بھائیوں نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ لوگ کہاں سے ہیں اور آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے، اور آج آپ کی طرف عید کا کون سا دن تھا، دوسرا دن تھا یا تیسرا دن تھا۔ اور آپ لوگوں نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ لوگوں کی عید کیسی گزری ہے۔ میری تو عید جو ہے وہ اچھی گزر گئی ہے، بس میٹھا کھاتے کھاتے اور پکاتے پکاتے گزر گئی ہے۔ لیکن جو میری کل رات گزری ہے نا، وہ تھوڑی عجیب سی گزری ہے، کیونکہ وہی روٹین جو سحری والی بنی ہوئی تھی نا، بالکل اسی طرح سے، مطلب کسی صورت بھی نیند نہیں آ رہی تھی، کسی صورت بھی سونے کی بہت زیادہ کوشش کی لیکن نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہی سحری کے ٹائم پہ مطلب پانی زیادہ سارا پیا، جس طرح سحری میں کرتے ہوتے تھے اس کی طرح بالکل وہی اسٹائل میں جو ہے پیٹ فل کیا پانی سے، ٹینکی فل کی، اور پھر جا کے سونے کی کوشش کی، لیکن وہی نماز کے بعد، اذانوں کے بعد جا کے پھر جا کے کہیں نیند آئی ہے، اور وہ بھی بڑی مشکل سے، مطلب وہی رمضان شریف والی روٹین جو ہے نا ابھی تک ذہن سے اتر نہیں رہی ہے۔ اور جب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی نا، تو میں نے پاکستان سے لے کر انڈیا تک اور دبئی تک جتنے بھی ولاگرز ہیں نا، میں نے سب کے ولاگز دیکھے ہیں، کسی ایک بندے کو بھی نہیں چھوڑا ہے ان 2 دنوں میں۔ اور وسیم بھائی کا بھی میں نے ولاگ دیکھا ہے، مجھے ان کا ولاگ جو ہے نا بہت زیادہ پسند آیا ہے، بہت مطلب مجھے ہنسی آ رہی تھی ان کا ولاگ دیکھ کر، جو وہ جھٹکے لوگوں کو مار رہے تھے۔ اور انہوں نے آدمیوں میں سے میرے خیال سے جو ہے نا ایک خلیل انکل کو ہی وہ جھٹکا لگایا، تو انہیں وہ نہیں لگا، مطلب وہ پسٹل کا اثر ان پہ نہیں ہوا، کیونکہ ان کی جو وائف تھی آسیہ بی بی، انہوں نے ان کو اتنی تکلیفیں دی ہیں، تو یہ جو کرنٹ کے جھٹکے ہیں نا، یہ 2 بندوں کے اوپر بالکل بھی اثر نہیں کریں گے، ایک ندیم بھائی کے اوپر اور ایک خلیل انکل کے اوپر یہ جھٹکے بالکل بھی نہیں اثر کریں گے، کیونکہ ماشاءاللہ سے وہ اتنے اسٹرانگ ہو چکے ہیں کہ یہ جو نقلی جھٹکے ہیں ان کا اثر ان پہ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ میں نے ایک ماں کی پکار بھی سنی، جو ماں کہہ رہی تھی کہ اگر میرے بچے میری یہ ویڈیو دیکھیں تو مجھے عید مبارک ضرور کہیں، لیکن بچے ماشاءاللہ سے اپنی عید کی سیلیبریشن میں اتنے زیادہ مگن ہو چکے ہوئے تھے اور اتنے زیادہ خوش تھے کہ انہوں نے وہ آواز ہی نہیں سنی۔ اور میری اس ماں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چند دنوں کے لیے جو ہے اپنی ممتا کو تھوڑا سائڈ پہ رکھ لیں، اور آپ جس طرح اپنا انجوائے کر رہی ہیں اسی طرح کرتی رہیں، اور لوگوں کو انٹرٹین کریں، لوگوں کو جو ہے نا اپنے پیارے پیارے سے ولاگز دکھائیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کا ایک ولاگ جو ہے وہ وائرل ہو جائے، آپ کی جو 1 سال سے جو آپ دعائیں کر رہی ہیں، وہ آپ کی شاید دعائیں جو ہیں وہ قبول ہو جائیں۔ اور ویسے بھی عید کے دنوں میں بچے جو ہے ہاتھ نہیں آتے، بچے جو ہے نا وہ عید میں جو ہے نا اپنی مستی میں مست ہوتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کے والدین ان سے کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے، کیونکہ عید ہوتی بچوں کی ہے، تو بچوں کو ڈسٹرب نہ کریں، بچوں کو اپنا انجوائے کرنے دیں۔ آپ بھی اپنے جو ہے نا الگ الگ طرح سے اپنے ولاگز بنائیں، الٹے سیدھے کارنامے کریں، شاید ہو سکتا ہے کوئی کارنامہ آپ کا وائرل ہو جائے۔ جاوید انکل کو بولیں کہ وہ ڈگڈگی بجائیں، اور آپ جو ہے کوئی نیا تماشا دکھائیں، کوئی نیا کارنامہ دکھائیں۔ 1 سال ویسے بھی ہو چکا ہے جو آپ نے اتنا بڑا کارنامہ دکھایا تھا، وہ آپ کا اسٹنٹ جو ہے بالکل بری طرح سے ناکام ہو چکا تھا۔ ابھی آپ کے ویوز جو ہیں وہ صرف بچوں کے دم پہ آ رہے ہیں، تو بچوں کو ابھی ویسے 1-2 دن انجوائے کرنے دیں، آپ جو ہے اپنی نئی کوشش کریں، کیونکہ 1 سال ہو گیا، ابھی لوگ نیا تماشا کچھ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے چینل پر، کیونکہ آپ کے چینل پر بریانیاں، گول گپے، پکوڑے اور یہ عجیب عجیب قسم کے وہ جو ہوتے ہیں کباب نہیں سوری کیا کہتے ہیں اسے، کیونکہ میں اس طرح کی چیزیں کھاتی نہیں ہوں نا جس طرح کی چیزیں آپ کھاتی ہیں، ہاں برگر، تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ساری چیزیں دیکھ کے پہلے اتنی بری لگتی تھی، ابھی مزید بری لگنے لگ گئی ہیں،
ان چیزوں سے دل ہی بھر گیا ہے۔ ویسے جاوید انکل نے نا بالکل ٹھیک کیا ہے کہ آپ کو آپ کے اوقات کے مطابق نا 75 والے نوٹ دیے ہیں آپ کی عیدی میں۔ آپ کو آسانی ہوگی، یہ ٹھیلوں پہ کھڑی ہو کر آپ یہ چیزیں جب کھائیں گی نا تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ آپ کے پاس ہر ٹائم کھلے پیسے رہیں گے، ابھی کم از کم ایک آدھ ہفتہ آپ کے پاس، کیونکہ 7-8 ہزار روپے تو آپ کو عیدی ملی ہی ہوگی نا آپ کی اس کے مطابق، تو پھر آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی 75 روپے کے نوٹوں سے، کیونکہ آپ تو ٹھیلوں پر کھڑی ہو کر گول گپے کھانے والی اور یہ کیا کہتے ہیں اس طرح کی چیزیں کھانے والی آپ عورت ہیں، تو آپ کی اوقات کے مطابق ہی آپ کے شوہر نے آپ کو عیدی دی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کھانی تو اس نے یہی چیزیں ہیں، اور پھر اینڈ میں کولڈ ڈرنک پی کے خوش ہو جانا ہے۔ ہر 2-4 دن کے بعد آپ کی ویڈیو کا یہی ٹائٹل ہوتا ہے، ساس کی خواہش پوری کر دی، ساس کی خوشی پوری کر دی، ساس کا خوش کر دیا، مطلب یا بچوں کا ہوتا ہے۔ تھوڑا ابھی کچھ نیا دکھائیں، اگر یہ آپ ٹائٹل لگاتی ہیں نا کہ ساس کی خواہش پوری کر دی، ساس کی خوشی پوری کر دی، تو پھر پوری کر کے بھی دکھاؤ نا۔ اچھا، میں نے ان کی جو لاسٹ ویڈیو دیکھی نا اس میں جاوید انکل ان کو بول رہے تھے کہ آپ جو ہے نا یہ کریلے جو باندھ کے بناتے ہیں نا تو وہ ریسیپی جو ہے نا کبھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرو۔ تو میں جاوید انکل آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، پہلے آپ ان سے پوچھ تو لیتے کہ ان کو خود کو بنانے آتی ہے وہ ریسیپی، انہوں نے خود کبھی کھائے بھی ہیں اس طرح کے بنے ہوئے کریلے، وہ آپ ان سے بولیں کہ وہ جو تم روز برگر کھاتی ہو نا اس کی ریسیپی شیئر کرو۔ گول گپے بناؤ، برگر بناؤ اور پکوڑے بناؤ، میدے کے پکوڑے جو آپ بناتے ہیں نا گاؤں والے، تو وہ پکوڑے بناؤ، اس طرح کی ریسیپی جو ہے نا شیئر کیا کریں۔ وہ کام نہ کریں جو اس سے خود پتہ ہی نہیں ہے، وہ سوچ میں پڑ جائے کہ آپ کہہ رہے ہیں۔ اور آپ اپنی وائف کو یہ بھی سمجھائیں کہ یہ جو مشرق اور مغرب کی طرف پاؤں کر کے بیٹھی ہوتی ہے نا، ہمارے چینلز پہ کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کبھی اس چیز کا بھی نوٹس لیں، وہی ہم اس کے پاؤں کے کیا ہم کیا کر سکتے ہیں اگر وہ پاؤں ایک مشرق کی طرف موڑ کے بیٹھتی ہے اور ایک مغرب کی طرف موڑ کے بیٹھتی ہے، اس پہ تو ہمیں بولتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے کہ ہم کیا بولیں اس پہ۔ تو آپ اپنی وائف کو ذرا یہ بھی سمجھائیں۔ اور اکثر لوگ نا مجھے اس چیز سے بھی منع کرتے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے نا اس کی جاوید انکل کی وائف کیوں کہتی ہیں اور جاوید کو جاوید انکل کیوں کہتی ہیں۔ تو بھائی ظاہر سی بات ہے، اب میں جاوید بولوں گی تو کتنا عجیب لگے گا، مطلب بندے کی رسپیکٹ ہو نہ ہو، نام کی تو کرنی چاہیے نا۔ تو اس وجہ سے تھوڑا بھائی تو میں ایسے کبھی بھی نہیں بول سکتی ایسے چول انسان کو، تو اس وجہ سے پھر انکل ہی بولنا پڑتا ہے۔ اور ابھی ویسے بھی روزے ختم ہو گئے ہیں، رمضان شریف ختم ہو گیا ہے، تو کوئی انشاءاللہ اچھا سا کوئی نام سوچیں گے اور پھر اسی نام سے پکارا کریں گے، انکل نہیں بولیں گے آپ کے کہنے کے مطابق۔ اور وائف میں اس لیے بولتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں، تو اس وجہ سے وائف بولتی ہوں۔ میں اس کو کیا بولوں، چڑیل بولوں، کیا بولوں، مجھے مطلب سمجھ میں نہیں آتا، اس وجہ سے جاوید انکل کی وائف ہی بول دیتی ہوں۔ اور عید والے دن میں نے ساجدہ کا بھی ولاگ دیکھا اور مجھے دیکھ کے کافی زیادہ خوشی ہوئی کہ عید کے دن یہ شہزاد بھائی لوگوں کے گھر گئیں اور تسلیم آنٹی کے گھر گئیں اور انہوں نے گڑیا کو عیدی بھی دی، تو بہت زیادہ مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ کتنی مطلب ڈیسنٹ سی خاتون ہے ساجدہ، اور دوسری طرف یہ جس کا ایک پیر مشرق میں ہوتا ہے اور دوسرا مغرب میں ہوتا ہے، اس طرح عجیب طرح سے چلتی ہے، عجیب طرح سے بیٹھتی ہے۔ اور مجھے یہاں پہ ایک بہت ہی ضروری بات یاد آئی ہے، ایک بہت ہی میرے پاس پیارا سا کمنٹ آیا تھا، میں آپ لوگوں کے سامنے اگر مجھے پھر دوبارہ وہ نظر آیا کمنٹ تو میں یہاں پہ لگا دوں گی، لیکن وہ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہوا تھا۔ انہوں نے یہی کہا ہوا تھا کہ جو آپ صابرہ پہ ویڈیوز بناتی ہیں، آپ صابرہ کے سامنے زیرو ہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، میں صابرہ کے سامنے زیرو ہوں۔ جس طرح کے وہ کارنامے کر سکتی، اس طرح کے کارنامے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ میں کیا، کوئی بھی لڑکی اس طرح کے کارنامے نہیں کر سکتی، ساری لڑکیاں زیرو ہیں، میں زیرو نہیں ہوں، باقی بھی سب زیرو ہیں اس کے آگے۔ لیکن میری بہن یا پتہ نہیں میرے بھائی جو بھی ہیں، بہرحال آپ واٹ ایور آپ جو بھی ہیں، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک عظیم عورت ہے، وہ ایک رول ماڈل ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو صابرہ ہے یہ آپ کے بچوں کی بھی، بچیوں کی بھی اور آپ کی بہنوں کی بھی رول ماڈل بنے گی۔ میرے خیال سے آپ کو ایک بک لکھنی چاہیے صابرہ پر، اور آپ کو اس میں لکھنا چاہیے کہ یہ ایک بہت عظیم عورت ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کی جو ہے نا رول ماڈل ہے۔ تو آپ اس کی تعریفوں میں جو ہے نا ایک کتاب لکھیں اور وہ پھر آپ 10-10 روپے میں بانٹیں، پھر شاید آپ کا کام ہو جائے۔ محترمہ، وہ جو آپ کی عظیم عورت ہے نا، جو رول ماڈل ہے، وہ اس کی کمائی کا ذریعہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ اس کو گالیاں ملتی ہیں کمنٹس میں اور ان گالیوں سے اس کے ڈالر بنتے ہیں۔
یہ ان کے خود کے الفاظ ہیں کہ ہمارے جو ڈالر بنتے ہیں وہ ہم مطلب آپ لوگوں کی نوازش ہے، آپ لوگوں کی گالیوں کی وجہ سے ہمیں ڈالر ملتے ہیں، $15 کی گالیاں اس کو روز ملتی ہیں، یہ اس کی آمدنی کا ذریعہ ہے۔ تو ایسی عورت کو آپ رول ماڈل کہہ رہی ہیں، تو شرم تو ویسے آپ کو بھی آنی چاہیے۔ اس سے زیادہ بھی میں اور کیا کہوں، حالانکہ میں نے بہت اچھے موڈ سے جو ہے نا ویڈیو کا اسٹارٹ کیا تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی، اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اذہان علی 786 میرے بھائی کا چینل ہے، اس کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔